یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے. سر، گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ کہ آئین کو ری رائٹ کیا ہے، انہوں نے آئین کو ہی سامنے رکھ کے کلیئر کیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن obligation ہے، you have to follow. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کرٹسی نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے کہ ہمارے فیصلے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا حکم دیا. وہ حکم امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن وہ ایگزیکٹو نے نہیں اس کو روکا تھا، اس کو پارلیمان نے روکا تھا. مطلب حکومت نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے پیسے اپروو کر کے فنانس بل پارلیمان میں بھیجا. پارلیمان سے فنانس بل ریجیکٹ ہوا، وزیر اعظم نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایگزیکٹو نہیں روک سکتی تھی تب بھی. آج بھی وہ اپنے جس ججمنٹ کی طرف مخصوص نشستوں والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں منصور علی شاہ صاحب سے متفق ہوں کہ حکومت اس کو نہیں روک سکتی، الیکشن کمیشن نہیں روک سکتا. روکے گی تو پارلیمان روکے گی. دیکھیں وہ پارلیمان کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بات نہیں کی. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیا نظام بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا لیں، پھر اس پر بھی بات ہوگی، اور اگر عمل درآمد نہیں کریں گے نا تو اس کے نتائج ہوں گے. یہ ججز ہی نہیں ہیں جن سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اب ججز بھی بہت سیریس ہو گئے. ہاں، کل بلاول صاحب نے بھی تقریر کی ہے، آج منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا ہے اس کا، اور وہ کمنگ چیف جسٹس ہے اس وقت. آپ سمجھیں کہ 25 اکتوبر کو بننا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اب تک. آ جائے گا، آ جائے گا وہ. دیکھیں ابھی تک تو نہیں آیا ہے جب تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پچھلے جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور جو گفتگو چل رہی تھی، آج جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے عدل کا سرخرو ہوگا کہ سیمینار سے اس کا جواب دیا ہے. کہا ہے کہ اپنے اختیارات کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد کراؤں گا. سر چھوٹی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ، چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں کرائیں گے نا جی. ابھی تک تو نہیں ہوا ہے، اور اب ان کی ججمنٹ کے راستے میں پارلیمان موجود ہے. آپ میری بات سمجھیں، انہوں نے جو بھی لڑائی لڑنی ہے میرے حساب سے وہ ایگزیکٹو سے تو نہیں لڑنی، وہ تو پارلیمان سے لڑنی ہے. ایگزیکٹو تو ان کے آگے حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتی. حکم عدولی کا سوچ تو پارلیمان ہی سکتی ہے. کہ وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو توہین عدالت میں سزا دے سکتا ہے اور گھر بھیج سکتا ہے، ایک فیصلے سے گھر بھیج سکتا ہے. تو حکومت تو سوچ بھی نہیں سکتی. اور منصور علی شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ آج حکومت کو کہہ رہے تھے. لیکن سوال وہ ہے کہ وہ اس اہم نقطے پہ آج انہوں نے بات نہیں کی کہ اگر سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ پہ پارلیمان کوئی قانون سازی کر دے تو کیا سپریم کورٹ پارلیمان کی اس قانون سازی کو مانے گا یا اس کو ریجیکٹ کرے گا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف، جہانگیر ترین وغیرہ کو تاحیات نااہل کیا. پارلیمنٹ نے اس کے اوپر قانون سازی کر دی کہ نااہل صرف 5 سال کے لیے ہو سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ختم ہو گئی اور قانون چل گیا پارلیمان کا. اب رائے یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ جو ہے وہ پارلیمان کی قانون سازی سے بدلی جا سکتی ہے. اب منصور علی شاہ صاحب نے آج جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ ایگزیکٹو کے بارے میں کی ہے کہ ایگزیکٹو ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتی. اس حد تک تو میں اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوں کہ ایگزیکٹو کر بھی نہیں سکتی، ایگزیکٹو کو کرنی بھی نہیں چاہیے. سوال تو پارلیمان کا ہے جس کی جانب وہ نہیں آئے آج. جس کی جانب دیکھیں اس وقت سوال کوئی حکومت اور محاذ آرائی بہت آگے تک جا رہی ہے. محاذ آرائی حکومت اور عدلیہ کے درمیان نہیں ہے. محاذ آرائی پارلیمان، جس طرح ججز جو ہیں
वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा इदारा, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। इसी तरह फिर हुकूमत भी पार्लियामान के पीछे छुप गई है। वो कहते हैं पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई है। तो आप समझिए ना कि फैसला है और पार्लियामान का मुत्तफिका फैसला ना भी हो, अक्सरियती फैसला भी हो, जैसे जजेस का अक्सरियती फैसला चलता है। मतलब अब कब जजेस का कोई मुत्तफिका फैसला थोड़ी चलता है, हम सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ी है कि मुत्तफिका फैसला चलेगा, इख्तिलाफी नोट आ जाते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट का भी अक्सरियती फैसला चलना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला चलता है, पार्लियामेंट की अक्सरियत जो कहेगी वो कानून बन जाएगा।